اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی پہلی مجلس ہے۔ آج کی مجلس اختصار کے ساتھ ہوگی، تھوڑا لیٹ ہوا اور ہم کو یہاں پہ ٹھیک 10 بجے مجلس ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ٹھیک 9 بجے میں ممبر پہ آؤں گا۔ آج 20 منٹ لیٹ ہو گئی تو آج کی مجلس فرسٹ مجلس ہے، 40-45 منٹ کی ہوگی، بس ایک انٹروڈکشن ہے اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں پلیز۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور مولا کا ارشاد اور مولا کے یہ خاص جملے جو آنے والے تمام شیعان حیدر کرار کے لیے امام نے ایک پیغام دیا تھا۔ اس عشرے میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام، یہ میری ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام۔ حالات کے لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہے جو آنے والی کل سے شروع ہوں گی، ویری انٹرسٹنگ اور ایک لائف چینجنگ ٹاپکس ہونا چاہیے کہ گلستان کے عرصے کے بعد ہماری تھنکنگ تھوڑی بدلنا، فکر بدلنا، ہماری سوچ بدلنا۔ امام نے ارشاد فرمایا، کب کہا یہ سب کو پتہ ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام نے اس وقت یہ جملے کہے کہ جب امام کے پاس کوئی نہیں تھا، پورا کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا، صبح سے شام تک لاشیں لا لیے، لاسٹ مومنٹ پہ جا کے امام کہتے ہیں کہ کوئی ہے، از دیر اینی باڈی ہو کین ہیلپ می، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ دوستو یہ اعلان کے بعد وہ کیا ہوا ڈیٹیل کل سنو، آج مومنین کم ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلان تو ہو گیا، امام نے کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، مولا گئے، اس کے بعد لائے اور پورا وہ شہادت کا واقعہ۔ وہاں کے بعد امام پلٹ کر آئے، خیمے میں آئے، آ کے سب کو سلام کیا، سلام کر کے اپنے بیٹے کے پاس گئے، ہمارے چوتھے امام، جا کے کیا کہا؟ پہلا جملہ یہ تھا کہ بیٹا سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں ہے اب، یا تم ہو یا میں ہوں۔ تو اس وقت امام نے، چوتھے امام نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے۔ تو کہا نہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ایسی ہے، یو آر ناٹ ویل، تمہارے لیے جنگ ساکت ہے اس لیے کہ تم بیمار ہو، اور تمہارے ساتھ اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ڈیٹیل میں بتانے کے بعد امام نے وہ کام کیا جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ امام نے کیا کہا؟ امام پورا، آپ سوچو، پورا گھر لٹ گیا، بچے شہید ہو گئے، مزار بنا دیا، لاسٹ مومنٹ پہ آ کے امام کہتے ہیں کہ جا بیٹا، جب تم وطن جانا تو میرے شیعوں کو، میرے دوستوں کو میرا سلام کرنا۔ یہ سلام پہ سنو، آج امام نے ایسے موقع پہ بھی ہم کو یاد کیا کہ جس موقع پہ کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ہو گیا، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، خدا نہ خواستہ، وہ کسی کو یاد کرے گا؟ امام نے پورا گھر لٹا کے سلام بھیجا۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، رائٹ؟ امام نے سلام بھیج کے وہ ساری دیواروں کو توڑا جس سے آج ہم، جس کے ساتھ ہم انوالو ہو گئے۔ اب آپ یہ بولیے کہ ہم کسی کو سلام کرتے؟
اچھے خاصے صحت کے ساتھ ہے. کتنے ایسے حالات ہیں ہماری کمیونٹی کے کہ میرا سلام اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے میں بعض کو سلام نہیں کرتا، اس کو میں سلام نہیں کرتا، اس سے میرے ٹرمز نہیں ہے، اس سے میرے ٹرمز ہیں. سگا بھائیوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ دار. امام نے عاشورے کے دن یہ پیغام دیا کہ میں سب کو سلام کر رہا، تو تم کیوں سٹاپ کر رہے سلام کرنا؟ تم کیوں سٹاپ؟ آج کتنے حالات ہماری کمیونٹی کے ہیں، کتنے حالات ہماری قوم کے. اپنے گھروں میں چیک کرو کہ کس کس سے تمہاری سلام دعا نہیں. میں ذرا ناراض ہوتا میں سلام بند کر دیتا، ذرا سا کسی سے ناراض ہو جائے. ناراض بھی کیا، اس نے تمہارا مال نہیں کھایا، بلکہ اس نے تم سے بدتمیزی بھی کیا، تھوڑی آواز ریز کر کے بات کی. تم کبھی نہیں بات کرو گے، تم ایوائڈ کرو گے. امام، آپ سوچو ہم خاکی، ہمارا کیا کمپیریزن ہے. مولا حسین نے، جو مولا حسین اس وقت کا امام زمانہ ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، ساری چیزیں مولا کی ہے. اس کے بعد بھی امام نے اس دیوار کو توڑا ہے، وہ میسیج دیا ہے عاشورے کے دن. کربلا ایک پیغام کی جگہ ہے، کربلا ایک میسیجز کی جگہ ہے، کربلا اپنی لائف کو چینج کرنے کی جگہ ہے، کربلا سوچنے کی جگہ ہے، کربلا ایک اسلام کا مکمل میسیج کا نام کربلا ہے. آپ سوچو ایسے موقع پہ امام نے ہم کو آج خود انصاف سے بولنا. ہم اپنے میں بول رہا، میں کسی کو نہیں بول رہا، اپنا انڈیویجول چیک کرو. اگر تم اس طرح سے بند کرو گے تو کیا تم کو سلام حسین پہنچے گا؟ پہنچے گا. مولا حسین نے وہ دیواروں کو توڑا، نفرتوں کی دیواروں کو. مولا حسین نے اس غرور کو توڑا، اس لیے کہ یزید نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا. حسین نے اپنے پیروں سے کچل دیا اس کو. یہ ایگو کو ختم کرو. امام نے عاشورے کے دن سلام کر کے، امام نے یہ نہیں کہا جو میرا ریئل چاہنے والا ہے، جو عبادتیں کرتا، جو نیک ہے، میں اس کو سلام کر رہا ہوں. یہ بولا؟ یہ نہیں بولا. امام نے جسٹ ہی سیڈ ون ورڈ. مولا کے سلام پہ پورا اشرا پڑھ دوں گا کہ کتنی بیماریوں سے آج ہم جو انوالو ہو رہی. یہ ساری بیماریاں، یہ آج آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اس کا پتہ کل چلے گا. اس ڈے ٹو ڈے لائف میں جو تمہارے پرابلمس آ رہے، تمہاری لائف کا جو پیس ختم ہو گیا. دوستو آج کس کے پاس پیس ہے مجھے بتاؤ؟ کیوں نہیں ہے پیس؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز ہے، تمہارا گھر ہے، پیسہ ہے، سکون ختم ہو گیا. ریئل ریزن کیا ہے؟ یہ بیماری. مولا نے عاشورے کے دن پیغام دیا کہ میں سلام سب کو کر رہا جو میرا کلمہ پڑھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو نیک رہے گا اس کو پہنچے گا، جو نیک نہیں رہے گا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم گناہگاروں کے گناہگار. ہماری ویلیو کیا ہے؟ کچھ نہیں. اس کے باوجود امام نے سلام کر کے وہ پیغام دیا کہ دیکھو میں حسین ابن علی ہو کے سلام کر رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسے ایوائڈ کر رہے کسی کو سلام کرنے سے؟ یہ بیماری عورتوں میں بھی. آپ اگر یہ نہیں سوچیں گے، دیکھیے اس طرح سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. مولا نے سلام کیا، آپ عاشورے کے دن ہر مجلس میں آپ نے سنا سلام کیا، آپ ریلیکس ہو گئے، مولا نے ہم کو سلام کیا. ارے بابا سلام کیوں کیا؟ اس کے پیچھے میسج کیا ہے کہ تم کس سے تمہارا سلام نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ امام حسین کے اس سلام کو لے کے اپنی زندگی کو چیک کرو. اگر دیکھیں سلام پہلا سٹیپ ہوتا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کسی کے دل میں سافٹنس کو لانے کا، محبت پیدا کرنے کا. سلام فرسٹ سٹیپ ہے. آپ سلام کریں گے تو آپ پھر بات چیت کرنے لگیں. اور حکم کیا ہے؟ جب تم سلام کرو تو گیو ہم اسمائل، مسکرا کے سلام کرو. جواب بھی مسکرا کے دو، لیکن دل میں سے کینے کو نکال کے دو، دل میں سے وہ نفرتوں کو نکال. ہم ملتے سب سے، مجھے حیرت ہوتی، اتنے اچھا ملتے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا دوست ہے، یا میرا یہ دشمن. سلام کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، پلٹیں گے، بولیں گے یہ ایسا. اس سے پوچھو کہ اس کے بارے میں کیا، وہ یہ. اسی لیے تم یہ پرابلمز میں ہو یار. رزق منہ تک آتا. میں ذمہ دار ہوں، ابھی 8-9 دن آپ کے پاس ہوں انشاءاللہ. ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. فرسٹ مجلس ہے. رزق منہ تک آئے گا آپ کے اور رک جائے گا. آپ کا کام بنے گا، آبسٹیکلز ایسا بن جائیں گے، دیوار کھڑی ہو جائے گی. اگر تم نے سلام بند کر دیا، اگر تم نے سلام کرنا چھوڑ دیا کسی مومن کو،
اور تم یہ نہیں وہ تو مومن نہیں ہے. ارے بابا تم مومن ہو, ہم مومن ہیں. اپنے آپ کو میں مومن, صرف نماز سے مومن نہیں بنتا, نماز واجب ہے, غلط مت سمجھو. لیکن صرف اگر میں یہ بول رہا میں تو عبادت کر رہا, عبادت کو تم سمجھے ہی نہیں کہ عبادت کیا. اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر یہ نفرتیں کیسا ہیں, پھر سلام سے پیچھے کیسا. میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے, امام بارگاہوں میں دیکھا ہے, میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں بیٹھا, سگے رشتہ دار ہے, سگے بھائی ہے, سگا بلڈ ہے. یہ یہاں مجلسوں میں عورتیں, وہ ایک عورت وہاں بیٹھی تو ایک عورت, پھر سب میں آ رہی تھی مجلس میں, واٹ آر یو لرننگ. یہ 10 دن گزرے محرم کے, 10 دن گزرے, آج 12 محرم ہے. یہ 12 محرم تک 10 دن میں ہم نے کیا سیکھا. ڈونٹ ٹیل می کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 1444 ہجرہ کا محرم کا 10 دن آپ نے گزارے. یہ 10 ڈیز میں ہم نے واٹ ڈڈ وی لرن, کیا سیکھا ہم نے. کچھ نہیں. اگر کچھ نہیں سیکھا تو پھر فائدہ کیا ہوا مجلسوں کا, فائدہ کیا ہوا. پریکٹس تھی, مجلس پریکٹس کا نام نہیں ہے, مجلس چینج کا نام ہے. میں ہمیشہ بات بولتا ہوں کہ جب تک چینج نہیں آتا لائف میں, تمہارا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلتا, تمہارا وے آف ٹاکنگ نہیں بدلتا. کیا یہ محرم میں 10 دن میں ہم نے بدلا. اچھا خاصا بات کرتے کرتے کسی کا بات آئی, ہم نے فوراً اس کے اوپر بولنا شروع کر دیا. ہم کو فکر ہی نہیں, ہم سمجھ رہے ہم تو بڑے مومن ہیں. سلام دیکھو, مولا حسین نے سب کو سلام کیا, اور اس وقت کا امام کا, پلیز غور سے سننا, اس امام کا سلام 61 ہجری کے چاہنے والوں کے لیے نہیں تھا. امام کا سلام جو 61 ہجری میں تھے, 61 ہجری میں جو امام کے چاہنے والے تھے, ان کے لیے صرف نہیں تھا. تا ظہور امام, thousands and thousands and thousands and thousands, ہر آنے والے زمانے کے لیے امام کا سلام ہے. آنے والے زمانے کے لیے امام کا سلام ہے. امام نے سب کو سلام کیا, جو بڑا مومن ہے اس کو بھی سلام کیا, جو کم مومن ہے اس کو بھی سلام کیا. امام نے ایک ڈیفرینشیٹ نہیں کیا کہ تو بڑا میرا چاہنے والا تو میں صرف تم کو سلام کر. پہلا سٹیپ دوستو یاد رکھو, سلام کو کبھی بند مت کرو. یہ سوچ کے بند مت کرو کہ اس لیے کہ حسین نے ہم کو سلام کیا. صلوات پڑھ لے محمد والے. میں فرسٹ مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ بمبارڈمنٹ کروں گا, ابھی نہیں, آہستہ آہستہ کروں گا. یہ پورے عرصے میں انشاءاللہ ایک ڈراسٹک چینج آنا, فکر کا چینج. بڑوں کو نہیں پڑھ رہا میں, یوتھ کو پڑھ رہا ہوں. اور صرف جو گلستان میں بیٹھے ان کے لیے نہیں پڑھا, علی چینل پہ جاری مجلس, تو یہ سب پورا بمبے سن رہا, جو سن رہا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ سلام کی امپورٹنس کو سمجھو. مولا حسین نے سلام کیوں کیا. اب ہم کیسے سلام کریں امام حسین کو. ٹھیک ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین بول رہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب دے رہے. اب میں آپ کو ایک تحفہ دے کے جا, پہلی مجلس کا گفٹ. ایکچولی یہ 11 محرم سے پڑھنا ہے, 40 تک, 11 محرم سے 40 تک پڑھنا ہے. یہ واجب عمل نہیں ہے, مستحب. آپ آج سے پڑھو, آج شب جمعہ ہے, یا کل سے پڑھو. کب تک پڑھنا ہے؟ ڈے آف 40 تک. یہ امام حسین کی کئی زیارات ہیں, کئی زیارات ہیں. ان زیارات میں ایک ایسی ریکمنڈڈ زیارت ہے کہ جو زیارت بتائی گئی کہ یہ مومن کی علامت ہے. مومن کی کتنی علامت ہے دیکھیے. میں سب کو مومن سمجھتا ہوں, میں مومن نہیں, آئی نو می, میں لیکن سامنے والے سب کو میں مومن سمجھ. ہر آدمی مومن. مومن کی جو کوالٹیز بتائیے وہ 21 ہے. 21 کوالٹیز اگر آپ کے پاس ہے تو دین یو کین سے کہ یو آر اے مومن. لیکن اگر کسی کے پاس کم ہے آگے پیچھے تو وہ کریم ہے. لیکن کوالٹیز بتانے والے بھی امامی ہیں, معصومین کی کوالٹیز کہ یہ کوالٹی ہے. اس میں ایک کوالٹی ہے, آج میں کوئی کوالٹیز نہیں بتا رہا, صرف ایک ہی بتا رہا. ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے. کتنی بڑی بات ہے نہیں. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. زیارت 40 کے لیے بابا سے ولن صلوات پڑھو. اگر کوئی شخص زیارت 40 پڑھتا ہے 11 محرم سے یا 12 محرم سے,
کتنی دیر کی زیارت ہے یہ؟ ہارڈلی اٹ ٹیکس 8 to 9 minutes, ناٹ مور دین. عاشورہ کتنی بڑی نہیں ہے, 8 منٹ. پڑھنا نہیں آتا؟ ڈیوائن پرل وہ ایپ ہے, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اس ڈیوائن پرل کے ایپ میں جائیے, زیارت کے کالم میں جائیے, اس کا آڈیو سنو, خالی آڈیو لگا لو اور کھڑے ہو جاؤ. یہ زیارت اگر تم 40 تک پڑھو, اب روز پڑھیں یہ زیارت, لیکن یہ چلہ ہے 40 کا کہ 40 تک اگر کوئی پڑھے, عاشورے سے لے کے 11 محرم سے لے کے 40 تک اگر کوئی یہ زیارت ہے 40 پڑھے. اور زیارت کو گفٹ کرنا پہلے سب سے پہلے شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, اس لیے کہ جو 40 ہے مولا حسین کا, یہ بی بی زینب کی خواہش تھی, صرف شہزادی زینب اور شہزادی ام دونوں بہنوں کی خواہش تھی کہ 40 دھوم سے ہو, 40 شاندار ہو میرے بھائی کا. شہادت کے بعد جب آپ واپس آئے تھے, اور میں ابھی مساج پہ نہیں آیا, میں واپس آئے تو بی بی نے 40 کی جب پہنچی ہیں 40 کے دن, اتنا لمبا سفر طے کر کے, اتنی مصیبتیں اٹھا کے جب 40 کو پہنچے تو اس وقت کربلا کے میدان میں سناٹا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف 4 گریوز تھی, 4. مولا حسین تھے, گنج شہیدہ تھی, حبیب ابن مظاہر تھے, اور دور پہ مولا عباس. پورا میدان خالی تھا, نتھنگ واز دیئر, کچھ نہیں تھا. 4 گریوز اب بھائی کی لحد پہ جا کے بی بی نے تڑپ کے کہا, جس کو مرزا طبیب نے اپنے مرثیے میں کہا کہ چہلم کروں گی دھوم سے, بی بی کا جملہ ہے, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا. وہ خواہش آج پوری ہوئی. آج امام حسین کی 3 زیارتیں کا مخصوص ہے, ہر وقت مخصوص ہے, یہ غلط مت سمجھو. کبھی بھی جاؤ کربلا, جب موقع ملے, whenever you get chance go. عاشورہ مخصوصی نہیں ہے کربلا کی. کربلا کی مخصوصی کیا ہے؟ روز عرفہ, 15 شعبان اینڈ 40. ہر زیارت برابر ہے, پلیز غلط مت سمجھو, میں کوئی کمپیئر نہیں کر. 15 شعبان کی زیارت میں یہ فائدہ ہے کہ اگر تم زیارت امام حسین پہ جاؤ گے 15 شعبان کو, تو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے, شیخین کرو گے, اگر تم 15 شعبان کی زیارت کرو. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ چھٹے امام نے پوچھا تھا مسلمانوں سے کہ یہ بتاؤ کیا تم شیخین کرنا چاہتے نبیوں سے, جس میں پہلا نبی آدم ہے اور آخر میرا جد ہے, کرو گے زیارت؟ تو لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل, آپ کے جد کو بھی انتقال ہو گئے, 100 برس ہو گئے, نبی آدم بھی ختم, سارے نبی ختم ہو گئے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ جو میرے جد حسین کی زیارت کرے گا نیمے شعبان میں, اس کو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ شیخین کرنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ 14 شعبان کی رات کو سارے نبی حسین کی زیارت کو آتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سارے نبی وہ لوگ آتے مولا حسین کی زیارت کرو, تو کہا جو زائر حسین رہتا اسے مصافحہ ہوتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. یہ ایک مخصوصی ماں کی. عرفے کی کیا مخصوصی ہے کربلا کی؟ اگر آپ کا واجب حج ہو جائے, پہلے واجب ہے, واجب حج ہو جائے, اس حج کے بعد ہر سال عرفے میں مولا کے پاس جاؤ, 1,000 حج کا ثواب. لیکن واجب کے بعد آپ اگنور نہیں کر سکتے واجب کو, پہلے واجب کرو, اس کے بعد عرفے میں واجب, 1,000 حج کا ثواب. آپ سوچو, آپ نے بڑا ایزی لے کے آپ سن رہے, 1,000 حج اگر میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں تو میں تو ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ وہی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک حج نہیں ہے, ایک حج کا ثواب یہ ہے کہ حج کے ثواب میں یہ کہا گیا کہ تم جیسے نیو بورن بیبی کس کو بولتے ہیں؟ نیو بورن بیبی جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا, وہ تو کلین معصوم رہتا, ویسے بنتے حج کے بعد. حج کے بعد انسان کو اللہ اسی وقت سارے گناہ معاف کر دیتا. اتنا ثواب بتایا گیا حج کے لیے. کیوں؟ حج کے لیے اور بھی ہے. اب آپ یہاں پہ ایک اور چھوٹی مثال دیتا, حج میں جو بھی جاتا ہے وہ بالکل بالڈ ہو کے واپس آتا, رائٹ؟ بال نہیں کٹواتے, خاموش آج بہت ہے یار گلستان میں. تو حج میں جب آپ جاتے تو
بال جیسے کرتے آپ کلین ہو جاتے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں اچھا انسان کی خوبصورتی کس سے ہے؟ بالوں سے ہے نا, عورت کی بھی مرد کی بھی. بال ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر بالڈ ہو جائے تو وگ لگائے گا یا ٹرانسپلانٹ کرائے گا. اپنے آپ کو سمارٹ اگر رکھنا ہے تو بالوں سے ہے. اب ایک ایک سٹائل ہے, بالوں کا ایک ایک سٹائل ہوتا ہے. کیوں کرتے کہ میں سمارٹ لگوں. انسان کی جو خوبصورتی ہے اس کے بالوں سے ہوتی ہے. اللہ یہ بول رہا کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ مجھے دے دو. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ یہ بول رہا اچھا اللہ کو کیا موقع ہوا, اچھا لگ رہا, اللہ کو کوئی فائدہ ہے میرے باپ میں مجھے شیو کرانے کا؟ اس کو کیا فائدہ؟ اللہ یہ بول رہا ہے کہ جو تمہاری فیوریٹ چیز ہے, سب سے زیادہ جس چیز کو تم پسند کرتے, یو جسٹ گیو اٹ ٹو می. اللہ کہہ رہا مجھے دے دو, اس کے ریٹرن میں کیا دوں گا؟ ایک ایک بال کے عوض میں, ایک ایک بال کے عوض میں تمہارے 1,000 گناہ معاف ہوں گے. 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی. 1,000 درجات بلند ہوں گے. آپ ایزی لے کے سن رہے, ایک ایک نیکی کو ترسو گے روز محشر. ڈے آف ججمنٹ میں ایک ایک نیکی تم کو پرابلم کر دے گی. اگر نیکی نہیں رہے گی تو ایک ایک گناہ تم کو زیادہ پرابلم کرے گا. تو یہ مت سمجھو کہ بڑا ایزی لے کے کہ یار 1,000 نیکی. واٹ ڈو یو مین 1,000؟ بال کاؤنٹلیس ہوتے. یہ بال کو کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنے بال ہیں, کاؤنٹلیس ہے. اتنی نیکیاں, اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم, اتنا مرسیفل ہے. وہ بول رہا ہے کہ تمہارے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے 1,000 نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گی. 1,000 گناہ معاف کروں گا. عزیزو خالی شیو کرنے سے سارے گناہ تمہارے معاف, پلس حج اس کا ثواب. تو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو, جو چیز اس کو پسند ہے وہ کام کرنا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ جو چیز اس کو پسند ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی تو ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آج ہم کو احساس نہیں, اس لیے کہ آج میرے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے. I can say, I can talk. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر چیز بند ہو جائے گی. میں مجبور بن کر اپنی ان آنکھوں سے دیکھوں گا, اس کو بھی 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 دیکھوں گا. میں کچھ کر نہیں سکوں گا. اس وقت, ایسے وقت پہ, ایسے ٹائم پہ, یہ جو تمہاری نیکیاں, تمہارے گڈ ڈیڈز جو تم اپنے ساتھ کیری کر رہے, یہ سارے گڈ ڈیڈز تمہارے ساتھ رہیں گے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ انسان کو چاہیے کہ 24 آورس کے بعد یہ سوچ لو کہ میرے پاس کتنے گڈ ڈیڈز آج میں نے اپنے اکاؤنٹ میں لیا ہوں. بینک میں جب پیسہ مائنس ہوتا فکر نہیں ہوتی آپ کو؟ جب مائنس ہونے لگتا پیسہ, فکر کتنی ہوتی, یار یہ بھی مائنس ہو گیا, یہ بھی مائنس ہو گیا, یہ بھی مائنس ہو گیا. کل میرے پاس 10 لاکھ تھے, آج 5 لاکھ رہ گئے. مثال دے رہا ہوں. اور وہی آج 5 لاکھ ہے, کل 10 لاکھ ہو جائے تو مجھ سے بڑا, میں اتنا خوش ہو گیا, اتنا انجوائے کرنے لگا. اب پیسہ زیادہ آ گیا نا, بینک میں اکاؤنٹ ریز ہو گیا, تو اس وقت میرا غرور بھی بڑھ جاتا, میرا ایٹیٹیوڈ بڑھ جاتا, میرا بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا. اس کے برعکس جتنا آئے اگر تم چاہتے اور اس میں برکت ہو تو اس کا شکر ادا کرتے جاؤ. جسٹ سے تھینک یو کہ کل مائنس تھا آج پلس ہو گیا. میں اسی طرح اعمال کے لیے کہا گیا کہ جیسی فکر تم کو تمہارے مال کی رہتی, اس سے زیادہ فکر تم کو اپنے اعمال کی رہنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں بالکل اپنے ٹائم پہ ختم کرنے والا ہوں مجلس. صلوات پڑھ لیں یار محمد والے. 10 کو 10 منٹ ہے. گلستان کا شروع سے ہے, سیکنڈز میں چلتی نہیں گھڑی, منٹس میں چلتی ہے. یہاں اب دیکھو صرف 10 منٹ رہ گئے میرے پاس. آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ, مجھے 10 o'clock پہ ختم کرنا ہے. بس 5 منٹ میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا. کل پلیز 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. ٹرائی ٹو کم ایٹ 9, سو ول اسٹارٹ. مجلس پہلے شروع ہو جائے گی, میں ممبر پہ انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آ جاؤں. تو ایٹ لیسٹ آئی گیٹ سم ٹائم, سو ایٹ لیسٹ آئی کین سے سم تھنگ, معصومین کے ارشادات بتا سکوں گا. تو جس اس پہ چلا, 2 میسیجز آپ کو ملیں. زیارت اربعین آج سے پڑھو اور تحفہ دے دو. کس کو تحفہ دو؟ یہ بولنا, یہ نیت کرنا کہ میں شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو تحفہ دے.
اچھا میں بات انکمپلیٹ تھی. امام کی یہ 2 زیارت کا ثواب ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ علامت مومن نہیں ہے. علامت مومن کے لیے کہا گیا کہ جو 40 کی زیارت کرے گا، اور کسی اور نے، مولوی مجتہد نے نہیں کہی، وہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے. 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جو زیارت 40 کرے گا، روز 40، وہ ون آف دی سائن آف علامت مومن. اچھا اب کرم مولا دیکھو آپ، ہر آدمی تو ایفورڈ نہیں کر سکتا، راستے بھی بند ہو گئے، یہ بھی کئی پرابلمس آ سکتے، لیکن کرم اتنا ہے. کہا اگر تم ایفورڈ نہیں کر سکتے، if you can't go، نہیں جا سکتے، تو تم جس شہر میں ہو، جس گھر میں ہو، اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ پڑھو، اللہ وہی اجر دے گا. اب اس سے زیادہ کرم کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے زیادہ کرم اور کیا چاہیے؟ تو دوستو یہ زیارت شروع کرو، اسٹارٹ فرام ٹونائٹ اور ٹمارو، ٹونائٹ اور ٹمارو ٹل ڈے آف 40 پڑھو. لیکن یہ جب پڑھنا تو بچوں کا، اگر بچے ہیں آپ کے پاس تو بچوں کو لے کے پڑھو، اس لیے کہ میں کہہ رہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو میری زبان نجس ہے، میں گناہ گار ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبتیں کرتا ہوں، لیکن یہ معصوم بچہ ہے، یہ تو پاک زبان ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کرو جتنے معصوم بچوں کو لے کے کرو گے، اس لیے کہ اگر بیٹا تمہارا سامنے ہے اور تم، یا بیٹی تمہارے سامنے ہے اور تم امام کو سلام کرو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. تم اور جواب ہمیشہ چہرے کو دیکھ کے دیتے. جب آپ کو کوئی سلام کرتا تو آپ ایسا پلٹ کے جواب نہیں دیتے، آئی کانٹیکٹ کرتے، مسکرا کے دیتے، اس لیے کہ یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہیں، اخلاق کے مرکز ہے. تو جب بھی انہیں تم سلام کرو گے، آپ زیارت 40 پڑھو، آج سے سٹارٹ کرو. 10 منٹس مانگ رہا گلستان کی پہلی مجلس، 10 منٹ نکالو، آفٹر مجلس گو اینڈ ریسائٹ زیارت، اور نیت یہ کرو کہ میں زیارت 40 گفٹ کر رہا، تحفہ کر رہا شہزاد زینب، شہزاد ام کلثوم. جناب مسلم ابن عقیل کا نام بھی لے لو، سفیر امام حسین، ان کے بارے میں کل پرسوں بات کی مجلسوں میں آئے گا. ان کو بھی گفٹ کرو، اور 14 معصومین کو گفٹ، اور اسیران کربلا اور شہداء کربلا، ویری سمپل. اور یہ بولو کہ on behalf of all my مرحومینس، آج شب جمعہ سارے مرحومین کے بیہاف میں، کل تک وہ لوگ سب زیارت 40 کے دن پڑھتے تھے، لیکن آج وہ نہیں پڑھے، منو خاک کے نیچے. اگر تم نے آج ان کو تحفہ دے دیا تو وہ سارے تمہارے حق میں دعا دے کے کل کا دن دیکھنا، یو سی ٹمارو، کہ کیسے تمہارے آبسٹیکلز تمہاری لائف سے دور ہو گئے. اف یو ریسائٹ، آپ ریسائٹ کرو. بس میں نے مجلس ختم کر دی، میرا ٹائم ہو گیا، انکمپلیٹ چھوڑ کے جانا، کل یہیں سے سٹارٹ کروں گا. پلیز کم ایٹ 9. دوستو 12 محرم کا دن گزر گیا، شب آ گئی، اینڈ یو نو 12 محرم کیا ہے؟ میرے مولا حسین کی زیارت کا دن ہے. آپ کو معلوم آج ہی کا دن تھا 61 ہجری، بنی اسد کی جو ٹرائب ہے جن سے امام حسین نے وصیت کی تھی، آہستہ نہیں سننا، ان کو مولا حسین نے جب زمین کو خریدا تھا تو کہا تھا کہ مردوں سے کہا تھا، جینٹ سے، کہ 10 محرم کو ہم شہید ہوں گے، یہ لوگ اپنی اپنی نجس باڈیز کو دفن کر کے ہماری باڈی کو چھوڑ دیں گے، تم آنا اور آ کے ہم کو دفن کرنا. ایک دفعہ بولا، اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلا کے کہا کہ تمہارے مرد حکومت کے خوف سے دفن نہیں کریں تو تم لوگ پانی کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسم پہ ڈال. اب غربت امام آسمان پہ چلی گئی، معراج پہ چلی گئی. امام نے پلٹ کے بچوں کو بلایا، معصوم بچوں کو بلایا، گود میں اٹھا کے کہا، بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. آج تک یہی ہوتا ہے. 12 محرم کو کربلا کے میدان میں وہ ٹرائب، بنی اسد والی ٹرائب آج بھی آتی ہے. سامنے مرد ہوتے ہیں، پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، اور بچوں نے کہا تھا اس وقت کہ آقا نے ہم سے بھی جو ہے وعدہ لیا تھا. اسی طرح یہ لوگ آتے. جب یہ لوگ آئے وہاں پہ تو عجیب منظر دیکھا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور کسی کے اوپر سر نہیں ہے.
وہاں کا جو سردار تھا وہ بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس کو کون ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ پہ ایک سوار آیا، لیکن یہ عجیب سوار تھا کہ طوق و زنجیر میں اسیر تھا۔ ایک قیدی آیا، اونٹ سے اترا، طوق اور بیڑی اتری، انہوں نے پکار کے کہا گھبراؤ مت، میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم کو لے کے، بنی اسد والوں نے کہا ہم کو لے کے ایک ایسے جوان کی میت پہ لے گئے، سر نہیں تھا لیکن سینہ زخمی تھا۔ اس نے اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ اس کے بعد ایک ایسی گٹھری کھولی کہ جس میں کہا یہ میرا بھائی قاسم تھا جس کا لاشا پامال ہو گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رو، مولا تمہارے ایک ایک آنسو کو قبول کرے، کبھی تکلف سے اور آہستہ نہیں رونا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 میتیں اٹھائی اور اٹھا کے کہا یہ میرے بھائی عون محمد ہے۔ اس کے بعد بنی اسد والے کہتے ہیں ہم دیکھ کے تڑپ گئے، ایک چھوٹی سی میت تھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا یہ معصوم 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن اس کے جسم پہ بھی سر نہیں تھا۔ کہتا وہ سینے سے لگا کے کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں سے وہ ایک نشیب میں گئے اور نشیب میں جا کے ایک پامان لاشے کے قریب ٹھہر کے سر پیٹ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہائے میرا بابا۔ تو بنی اسد والوں نے کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بابا حسین کا ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ تو کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ عزیزو، مولا حسین کو لٹایا قبر میں، لٹا کے علی اصغر کی چھوٹی سی میت حسین کے سینے پہ رکھ دی اور کہا بابا آج سے علی اصغر آپ کے ساتھ ہے۔ علی اکبر کی میت کو اٹھایا، حسین کے پینتھی لٹایا، گنج شہیدہ گئے، وہاں سب کو دفن کیا۔ بنی اسد والے کہتے ہیں بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پلٹ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی پلٹو نہیں، ابھی ایک لاشا اور ہے۔ ہم سب کو لے کے نہر کی طرف گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چچا عباس ہے۔ ارے مولا عباس کو لحد میں لٹا کے بنی اسد والوں سے کہا تم لوگ باہر جاؤ، خود نیچے لحد میں اترے، اپنے رخسار کو عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے لیکن آپ کی بہنیں اس وقت کوفے میں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اللہ یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کا صدقہ، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا صدقہ، ساری دنیا کے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو 40 حسین نصیب ہو انشاءاللہ، اور زیارت کو جائیں تو زیارت بمعرفت ہو انشاءاللہ۔ اللہ جان جان دنیا میں ذکر حسین ہو رہا اس کی حفاظت فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ زہرا یاسین ویرانی، صفیہ بنت حسین علی دوست محمد مرچنٹ، حسین علی دوست محمد مرچنٹ، محمد علادین شیو جی، اختر محمد علی شیو جی، نرجس محسن کریم، معصومہ بنت جعفر علی، مریم تحور، and all دوست محمد مرچنٹ فیملی and شیو جی فیملی مرحومین کے لیے۔ اور آج شب جمعہ جمیع مومنین کے لیے پڑھے، اپنے اپنے والدین کے لیے پڑھے۔ سورہ فاتحہ۔